جہاں تک میں ملک ریاض صاحب کو جانتا ہوں، میرا نہیں خیال ملک ریاض صاحب کبھی کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کرتے. وہ ایک بزنس مین آدمی ہے، سوبر آدمی. گوہر علی خان صاحب، آپ نے کہا کہ لوگ نکلیں گے، پرتپاک استقبال بھی کریں گے، تو کیسے کریں گے؟ کیونکہ ایک جانب اب بھی جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، جو کارکنان ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، تو کس طریقے سے خان صاحب کا آپ لوگ پرتپاک استقبال کریں گے؟ سر جتنے بھی یہ لیڈرشپ بے شک چھپی ہوئی ہے، وہ انڈر گراؤنڈ ہے، یہ ضرور ہے، لیکن عوام اور سپورٹر اور ووٹر آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل میڈیا کتنے آئے گی. انشاءاللہ تعالیٰ 27 کو اس پہ بحث کریں گے، آپ دیکھیں گے دنیا امڑ آئی ہوگی. گوہر صاحب، یہ سوال بہت اہم جاننا ضروری ہے کہ جو صفر سے دوبارہ سے اب جو ٹرائل شروع کیا جا رہا ہے، کیونکہ سب کچھ تو ایسا لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو سامنے رکھ کر کیا جا رہا ہے، تو 8 فروری تک آئیڈیلی کیا ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ ہو سکتا ہے؟ کوئی سزا یا جو بھی فیصلہ ہوگا، لیکن 8 فروری تک کنکلوڈ ہو سکتا ہے. دیکھیے، مخالفین کی کوشش ہے کہ جلد سے جلد کنکلوڈ کریں. مخالفین کی کوشش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے کنوکشن ہو، ڈسکوالیفیکیشن ہو، اس کو پولیٹیکل سپیئر سے نکالا جائے. لیکن قانون کے مطابق ابھی پروسیڈ ہونا ہے. ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان نے ایک آرڈر کیا ہے، اس کے پیرامیٹرز پورے کر کے آگے بڑھنا ہے، اور ایسے ہی بڑھنا چاہیے. یہ ہر شہری کا ایک حق ہے آئین اور قانون کے مطابق. اسی طریقے سے چلیں گے. 28 گواہ ہیں اور 2 اکیوزڈ ہے، وہ اپنے کراس ایگزامینیشن کریں گے، اپنے گواہ بھی پیش کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی صورت ہو سکتا ہے. باقی بھی کیسز ان کورٹوں میں پروسیڈ کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو کنکلوڈ کرنا چاہیں نکاڈس باللہ، پھر ول ٹیک کوائٹ اے لاٹ آف ٹائم. اچھا گوہر علی خان صاحب، اب جب خان صاحب نے باقاعدہ طور پر 10 دسمبر کو پشاور میں جلسے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی علی ظفر صاحب کو ٹاسک سونپ دیا گیا ہے، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اب لیول پلینگ فیلڈ کی طرف ایک ٹریک کی جانب جایا جا رہا ہے اور معاملات اب بہتری کی جانب جا رہے ہیں؟ کیونکہ لاسٹ ہم نے کنزیکٹیو 2 آپ لوگوں نے کنونشنز کیے ہیں وداؤٹ اینی ریزسٹنس، وداؤٹ اینی روک ٹوک، تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، ابھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ صرف ایک نعرہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کا. ابھی بھی روک ٹوک ہے اور ابھی بھی اجازت کہیں بھی نہیں مل رہی. کے پی کے میں 2 کنونشن ضرور ہوئے، وہ ہائی کورٹ نے آرڈر کر لیے تھے اور بڑا لمٹ کرا لیا تھا، اور ان کے وینیو بھی چینج کرنے پڑے تھے. اس لیے ابھی اجازت تو نہیں مل رہی ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک نوٹیفیکیشن کریں. اس نوٹیفیکیشن کو آئی جی اور سارے سیکرٹری، چیف سیکرٹریز کو ڈائریکٹ کریں کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، سارے پارٹیز کو فیسیلیٹیٹ کریں. اگر اکارڈنس ود لا وہ آپ کو اپلیکیشن دے دیتے ہیں، آپ پرمیشن دیں، لیکن ان کو پرمیشن اگر مل جاتی ہے انتظامیہ کی طرف سے، پھر ان کو نہ روکیں. ابھی روک ٹوک تو ضرور ہے، لیکن ہماری کوشش ہے دوبارہ درخواست دیں گے ہم. مینار پاکستان پر نون لیگ نے جو جلسہ کیا تھا، کیا اتنے ہی لوگ آپ پشاور جلسے میں اکٹھے کر پائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے دگنا ہوں گے، پرووائڈ کی اجازت مل جاتی ہے، پرووائڈ یہ لوگوں کو روک نہ لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو نہیں روک سکیں گے. ہم پشاور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دیں گے کہ اب پرامن جلسے کی اجازت آئینی حق ہے، اور اس آئینی حق کو انفورس کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے. پشاور جلسے میں صرف اور صرف پشاور کی شہری ہوں گے یا ملک بھر سے کارکنان کو آپ لوگ؟ صرف کے پی کے لوگوں کو، پورے کے پی کے، صرف کے پی کے لوگ دیکھ اور دیکھ لینا لوگ کتنے تعداد میں آتے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب، یہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹک ٹاکر کی جماعت کہا گیا ہے. کیا ابھی ٹک ٹاکر، ہاں، کیا ٹک ٹاک پہ ہی ہے پاکستان تحریک انصاف یا گراؤنڈ پہ بھی ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ دیکھیے، شاید بلاول ٹک ٹاک میں بزی ہے تو اس کو گراؤنڈ ریالٹی کا اندازہ ہی نہیں ہے. جب وہ نیچے دیکھیں گے، وہ ایک شعر ہے نا کہ جب دھن ختم ہوگا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا گھوڑے پہ سوار ہے کہ گدھے پہ سوار ہے. بھٹو کی زرداری کو پتہ چل جائے گا، اور وہ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کراچی میں. بیرسٹر صاحب، عمران خان کی رہائی کے لیے اب قانونی طور پر ایسا نظر آ رہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس اگلی رکاوٹ ہے. اس میں ضمانت کی اپلیکیشن کہیں فائل کی ہے ابھی یا کوئی فائل نہیں کی؟ دیکھیے، ضمانت کی اپلیکیشن آپ فائل کر سکتے ہیں. ابھی جو لا چینج ہوا ہے اس کے مطابق پہلے آپ نے ٹرائل کورٹ میں دینا، اور ٹرائل کورٹ کے بعد آپ ہائی کورٹ آتے ہیں اور سپریم کورٹ آتے ہیں. چونکہ ابھی جوڈیشل ہوا نہیں، اس لیے وہ اپلیکیشن فائل نہیں ہوئی، لیکن امیڈیٹلی انشاءاللہ اپلیکیشن فائل کریں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ مشرق بینک کا جو لیٹر آیا ہے، دیٹ اسپیکس فار اٹ سیلف، کہ نہیں پیسے ان کے حکومت پاکستان کے تھے، نہ حکومت پاکستان کی ریکویسٹ کی. دیٹ جو ہے نا ان کے کیس جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. لیکن گوہر صاحب، ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے ایسے وقت میں جب ایک طرف عمران خان صاحب پر القادر ٹرسٹ کی تلوار لٹک رہی ہے، دوسری طرف یہ اسٹیٹمنٹ آنا، تو کیا یہ آپ کو ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ نہیں لگ رہی اس معاملے میں؟ اب مشرق کا اسٹیٹمنٹ آنا، جی دیکھیے مشرق کا اسٹیٹمنٹ جو ہے 18 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کر لیا تھا، اور 10 کمپنی 10 اکاؤنٹ جہاں سے پیسے اوریجنیٹ ہو کر کے پاکستان آئے تھے،
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस केस में प्रोसीडिंग करते हुए ऑर्डर कर लिया था और मशरिक को भी नोटिस गया था कि आप ये भी डॉक्यूमेंट दे दो। तो ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आए, हमने न किए और ना हम फैसिलिटेट कर सकते और नहीं हमें ये पता। थैंक यू सर। शुक्रिया।